بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا. درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت سے نوازا جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُخْزِنِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی اور کیا کہا وَلَا تُخْزِنِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اے میرے پروردگار جس دن تو بندوں کو، انسانوں کو، جنوں کو، اسی طرح حیوانات کو قبر سے اٹھا کر کھڑا کرے گا، اور جس دن میدان محشر میں سب گھبرائے ہوئے کھڑے ہوں گے وَلَا تُخْزِنِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ تو اس دن مجھے رسوا مت کرنا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن ایسا ہوگا کہ نہ کسی کی اولاد نہ اس کا مال اسے فائدہ دے گا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس آدمی کے جو قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس آئے. تو یہ آیت کریمہ ایک بزرگ نبی، انبیاء کے سردار جنہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی. اور دعا کس کی؟ اس دن کی جس دن کی خاطر ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے. دنیا میں ہمیں دنیا کی خاطر نہیں بلکہ دنیا میں آخرت کے خاطر بھیجا گیا ہے. لہذا حضرت ابراہیم دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دن دل کے رازوں کو کھول کر رکھ دیا جائے گا، اس دن قبر سے مردوں کو اکھاڑ کر باہر کر دیا جائے گا، چاہے وہ پہلے گئے ہوں یا بعد میں، سب وہاں پر اکٹھا ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کی ذلت یہ تو مختصر ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی ذلت آخرت کی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ تو اس دن مجھے رسوا نہ کرنا، اس دن کی رسوائی سب سے بڑی رسوائی ہوگی. اور اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ انسان چاہے کتنا بھی مال والا ہو، چاہے کتنی بھی آل و اولاد والا ہو، یہ ساری چیزیں اس دن دھری کی دھری رہ جائیں گی، ان سے کوئی انسان کو فائدہ نہیں ہوگا سوائے اس آدمی کے جو قلب سلیم یعنی صاف اور ستھرا دل لے کر اللہ کے پاس آئے.
محترم حاضرین، یہ قلب سلیم ہے کیا؟ جس قلب سلیم کے حوالے سے حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا مانگی، محترم حاضرین ایک آیت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے دل کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ آپ اگر دیکھیں کہ ایک ہمارا جسم ہے اور جسم کے اندر دل ہے، اسی طرح ایک جسم ہے تو ایک طرف روح ہے۔ اسلام نے ہمیشہ جس طرح جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا حکم دیا، اسی طرح روح کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں اس کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ جسم کے اندر اللہ نے بتایا کہ ایک ایسا حصہ ہے کہ اگر وہ حصہ صحیح ہو جائے سمجھ لو کہ جسم کے دوسرے کیے گئے اعمال سب صحیح ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا الا وہی القلب، غور سے سنو کہ تمہارے جسم کے اندر وہ حصہ جس کی درستگی سارے جسم کے اعضاء اور اس کے اعمال کی درستگی ہے، آپ نے دل کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ انسان کا دل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسم میں دل کو چنا ہے، یہی وہ دل ہے۔ جب اللہ نے قرآن نازل کرنا چاہا تو اللہ نے اس قرآن کو اپنے عظیم مخلوقات پر پیش کیا۔ انسان کی کیا اوقات ہے، اتنے بڑے آسمان کے سامنے، بڑے بڑے پہاڑوں کے سامنے اللہ نے اپنے کلام کو سب سے پہلے آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا۔ اللہ کہتا ہے فَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، اس قرآن کریم اس دین کی ذمہ داری کو سنبھالنے سے یہ بڑی مخلوقات ڈر گئی، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کہاں نازل کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کیا روح الامین جبرائیل آئے اس قرآن کو لا کر سیدھے آپ کے دل میں اتارا تاکہ اس دل سے آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائے۔ یہ دل قرآن کی جگہ ہے، یہ دل ہدایت کی جگہ ہے، اور یہی دل کی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ چاہے انسان کا سارا جسم اچھا ہو لیکن اگر دل مردہ ہو جائے، دل بیماریوں مبتلا ہو جائے تو ایسے آدمی کی کامیابی ناممکن ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، الحمدللہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، سب نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر آئیں۔ یہ بات غور سے سنیے کہ جمعہ کے دن اس مسجد میں کون سفید کپڑے پہن کر، کون نہا دھو کر آتا ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ کون آدمی قلب سلیم لے کر اس مسجد میں آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے چہرے کو نہیں دیکھتا، آپ کے جسم کے رعب کو نہیں دیکھتا۔ اللہ کسے دیکھتا ہے؟ اللہ دل کو دیکھتا ہے اور دل کے کیے گئے اعمال کو دیکھتا ہے۔ دل کی صفائی یہ بہت زیادہ ضروری ہے، لہذا دل کی صفائی پر کامیابی منحصر ہے، اور دل کی ناکامیابی یا دل کی بیماری مبتلا ہونے سے ناکامیابی طے ہے۔ محترم حاضرین، آج دیکھیں کہ ماحول ایسا ہے کہ شیطان نے دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کو کیا ہے، آخرت سے دور کر دیا۔ ہر کسی کو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، اپنے اولاد کے لیے کمانا ہے، اپنے لیے گھر بنانا ہے۔ جوان بچوں کا سپنا ہے کہ اچھا جاب مل جائے، اچھی شادی ہو جائے، ایک عزت دار زندگی مل جائے۔ ہر کسی کو اپنا لگا ہے، لیکن کتنے ایسے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں تو آخرت کی نیت سے اٹھتے ہیں، آخرت کی امید لگا کر اس کے خیر کے لیے کام کرتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں کہ جو آدمی دنیا میں آنے کے بعد آخرت کو بھول جاتا ہے، ایسا آدمی اس دنیا کی برائی کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا حدیث کے اندر یا قرآن کے اندر اللہ نے اس دنیا کی کتنی مذمت بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا، ایک مری ہوئی بکری کو آپ نے دیکھا، اس کے کان کو پکڑ کر صحابہ سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو 1 درہم میں مجھ سے اس بکری کو خریدے گا؟ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، یہ تو مری ہوئی بکری ہے، اگر زندہ بھی ہوتی تو اس کا کان کٹا ہوا تھا، عیب دار تھی، اسے کون خریدے گا؟ تو صحابہ نے بڑے تعجب سے سوال کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بکری جو مردہ ہے، جتنی بری تمہارے نزدیک ہے اس سے زیادہ یہ تمہاری دنیا اللہ کے نزدیک بری ہے۔ اللہ اتنا اس دنیا کو ناپسند کرتا ہے۔ صبح انسان اٹھتا ہے، کس نیت سے اٹھتا ہے؟ دنیا کمانے کی نیت سے، اولاد کی فکر ہے، اسے اپنے کمائی کی فکر ہے، اپنی صحت کی فکر ہے، لیکن آخرت کی فکر نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے بد دعا دی ایسے لوگوں کے لیے، جو آدمی صبح دنیا کے لیے، رات دنیا کے لیے اور دنیا ہی کے لیے جیتا مرتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں من اصبح وہمہ الدنیا جعل اللہ فقر بین عینی وفرق علیہ شملہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو آدمی صبح صبح اٹھتا ہے، کس نیت سے اٹھتا ہے؟ دنیا کمانے کی نیت سے اٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے شیرازے کو بانٹ دیتا ہے، جتنا بھی کمایا ہوگا، سب کچھ ہوگا، پھر بھی اللہ اسے مصیبتوں میں مبتلا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چاہے کتنی بھی محنت کرے، اللہ فقیری کو اس کو نگاہوں کے سامنے لا کر رکھ دے گا۔ محترم حاضرین، یہ دنیا اس لیے ہے تاکہ اس دنیا میں ہم کچھ کمائیں اور آخرت والے بن جائیں۔ محترم حاضرین، تو اصل کامیابی آخرت کی ہے۔
دنیا کی کامیابی اصل نہیں ہے کہ آپ نے کتنا کمایا، آپ کی اولاد کیسی ہے، آپ کا خاندان کیسا ہے، آپ کا عہدہ اور رتبہ لوگوں میں کتنا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ حقیقت میں کس نے اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کیا۔ محترم حاضرین، قلب سلیم کہتے کسے؟ امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر قلب سلیم کے حوالے سے کچھ باتیں لکھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ قلب سلیم، صاف ستھرا دل وہی ہو سکتا ہے جو دل سب سے پہلے شرک کی گندگی سے پاک ہو۔ جو دل شرک کی گندگی سے پاک ہوگا وہ قلب سلیم ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ جو آدمی شرک میں مبتلا ہے، چاہے وہ شرک اکبر ہو چاہے وہ شرک اصغر ہو، شرک کی کسی قسم میں مبتلا ہے یا شرک کے وسیلوں پر ہے، اور یہ بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ شرک کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک انسان ایک بار پڑھ کر ایک بار سن کر اسے سمجھ جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں ہم اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، لیکن توحید پرست حقیقت میں وہ ہوتا ہے جو صبح و شام توحید کے بارے میں پڑھتا ہے، توحید کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، شرک سے بچنے کے راستے دیکھتا ہے۔ محترم حاضرین، شیطان کیا ہے؟ یہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اور اس دھوکے کے سامان میں شیطان سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ ایک توحید پرست جو اپنے آپ کو توحید پرست کہتا ہے، شیطان اس کے دل میں کس طرح شرک کو لا کر ڈال دیتا ہے اسے پتہ تک نہیں چلتا۔ شرک اصغر یہ اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کے سامنے کہا تھا، انی اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ مجھے جس شرک کے مسئلے میں تم سے زیادہ، تم میں سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ پر ڈرا کرتے تھے، لیکن آج کتنے لوگ ہیں جو شرک اصغر کی حقیقت کو جانتے بھی ہیں، اس شرک سے ڈرتے بھی ہیں۔ لوگوں نے اطمینان کر لیا کہ ہم توحید پرست ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں، لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہی اکثر شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ قلب سلیم کیا ہے؟ جو شرک سے پاک ہو۔ انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ شرک اکبر کیا ہے، ربوبیت میں شرک اکبر کسے کہتے ہیں، الوہیت میں شرک اکبر کسے کہتے ہیں، اسماء و صفات میں شرک اکبر کسے کہتے ہیں، اس کی کیا مثالیں ہیں، ہر مسلمان کو یہ پتا ہونا چاہیے۔ شرک اصغر کسے کہتے ہیں، دل سے شرک اصغر کیا ہوتا ہے، ہر انسان کو پتا ہونا چاہیے۔ انسان اپنی زبان سے کیا شرک اصغر کرتا ہے، ہر انسان کو پتا ہونا چاہیے۔ انسان اپنے ہاتھ و پیر سے کون سا شرک اصغر کرتا ہے، یہ ہر انسان کو پتا ہونا چاہیے۔ جو آدمی شرک سے نہیں ڈرتا کبھی وہ قیامت تک توحید پرست ہو ہی نہیں سکتا، چاہے آپ کتنی بھی اپنے آپ کو توحید پرست کریں۔ اسی لیے دیکھیں کہ شرک سے انبیاء ڈرا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میرے گھر والوں کو، حضرت ابراہیم کا گھرانہ یہ نبیوں کا گھرانہ تھا۔ جب حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کی۔ ایک دعا کیسی تھی؟ کہا اے اللہ نبوت کو میرے خاندان میں جاری کر دیا۔ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی انبیاء اس روئے زمین پر آئے سب حضرت ابراہیم کے خاندان سے۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے، چاہے حضرت اسماعیل ہو جن سے اللہ کے نبی ہیں، یا حضرت اسحاق ہو جن سے ساری بنی اسرائیل ہے، سارے کے سارے انبیاء حضرت ابراہیم کے خاندان سے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم دعا کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ مجھے اور میرے بعد آنے والے نبیوں کے خاندان کو تو شرک سے بچا۔ ابراہیم التیمی رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ وَمَن يَأْمُنُ الْبَلَا بَعْدَكَ يَا إِبْرَاهِيمُ، کہتے ہیں اے ابراہیم علیہ السلام، جیسے آپ جیسی شخصیت بھی اگر شرک سے ڈرتی ہے تو آپ کے بعد کون ہے جو شرک کے مسئلے میں یہ دعویٰ کرے کہ میں مشرک نہیں ہوں، میں شرک نہیں کرتا ہوں؟ کون اس مصیبت سے بچ سکتا ہے؟ تو ضروری ہے کہ انسان شرک سے بچے۔ شرک اصغر کس کس چیزوں سے ہوتا ہے اس کے بارے میں جاننا۔ آج ہم دیکھیں کہ رقیہ شرعیہ کے نام پر ہزاروں قسم کا شرک ہماری صفوں میں داخل ہو چکا ہے۔ توہم پرستی ہزاروں قسم کی ہمارے صفوں میں موجود ہے، چاہے وہ وسیلے کے حوالے سے ہو، چیزوں کو برکت کے حوالے سے ہو، چیزوں میں غلو کرنے کے حوالے سے ہو، یا چیزوں کو یا وقت کو مقدس سمجھنے کے حوالے سے ہو۔ اس طرح کے ہزاروں قسم کے شرک کے اعمال و افعال و اقوال ہماری صفوں میں شامل ہیں۔ تو ضروری ہے کہ شرک اصغر سے بچنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ انسان اپنے آپ کو شرک اکبر میں جانے سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ شرکیہ جملے صبح شام ہم دیکھتے ہیں کہ اس واٹس ایپ کی دنیا پر ہزاروں قسم کی باتیں آتی ہیں، انسان دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اسے تمیز کرنا تک مشکل ہے کہ کون سا لفظ شرک والا ہے اور کون سا لفظ شرک والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، قلب سلیم
ہونے کے لیے جس طرح شرک سے انسان کو پاک ہونا ضروری ہے، شکوک اور شبہات سے بھی انسان کا دل پاک و صاف ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی آدمی اس کا دل قلب سلیم نہیں ہو سکتا، اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس کا دل قلب سلیم نہیں ہے وہ قیامت کے دن ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔ تو قلب سلیم کیا ہے؟ کہ انسان کا دل پاک ہو، جس طرح شرک سے پاک ہو اسی طرح شک سے، شبہات سے پاک ہو۔ آپ کو دین کے مسئلے میں ادنا بھی شک نہیں ہونے چاہیے، قرآن کی آیتوں کے مسئلے میں، صحابہ کی ذات کے مسئلے میں، مقدس ہستیوں کے مسئلے میں، جن کے ایمان کی گواہی خود اللہ نے دی ہے، جن کے عمل کے قبول ہونے، جن کے جنتی ہونے کی گواہی خود اللہ نے دی ہے۔ اگر کسی آدمی کے دل میں ادنا شک بھی پیدا ہو جائے وہ سیدھے اسلام سے نکل جاتا ہے، اور ایسا آدمی قلب سلیم والا نہیں ہوتا۔ اور اللہ معاف فرمائے، آج کا دور یہ شکوک و شبہات کا دور ہے۔ انسان چلتا ہے صحیح سالم جسم کے ساتھ، مگر حقیقت میں اس کی روح لنگڑی ہے۔ اس کا جسم تو صحیح ہے مگر اس کا دماغ لاغر ہے، کیونکہ اس کے دل میں شکوک و شبہات بھرے ہوئے ہیں۔ محترم حاضرین، کتنے ایسے ہیں جو گانوں کو حلال سمجھتے ہیں، کہا کہ وہ گانے حرام ہیں جو شرک والے ہیں۔ کچھ لوگ نشہ کرنے کو حلال سمجھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو قرآن کی آیتوں میں شک کر بیٹھتے ہیں، کتنے تو ایسے ہیں کہ بدعتیوں کو بدعتی سمجھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، کتنے تو ایسے ہیں جن کے دلوں میں گناہوں کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، شرک کو دیکھیں گے، زنا کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے، شراب پیتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے، مگر اس گناہ کو دل میں برا تک نہیں سمجھیں گے جسے اللہ کے نبی نے ایمان کا کمتر درجہ کہا۔ کون آدمی ہے جو کسی آدمی کو شرک کرتے ہوئے دیکھتے اس کے دل میں تکلیف ہو؟ جس آدمی کے دل میں شرک کو دیکھنے کے بعد، گناہ کو دیکھنے کے بعد اگر تکلیف نہیں ہوتی ہے، ایسا آدمی اپنی ایمان کی خیر منائے، کیونکہ گناہوں کی محبت یہ انسان کے دل میں شکوک و شبہات کا حصہ ہے۔ محترم حاضرین، آج دیکھیں کہ ہزاروں قسم کے شبہات ہماری گھر کی خواتین میں پھیلایا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، عورت کو پردہ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ اسلام کا کیسا انصاف ہے کہ ایک ہی ماں باپ سے دو پیدا ہوئے ہیں، لڑکے کو ڈبل، لڑکی کو سنگل دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے شبہات ہماری گھر کی خواتین کی نگاہوں میں ڈالی جاتی ہے۔ ابھی ماضی قریب میں اسی کرناٹک کے اندر حجاب کے حوالے سے بات اٹھایا گیا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر سوال اٹھائے گئے۔ کیا اللہ کے نبی نے ایک 7 سال کی بچی سے شادی نہیں کیا؟ کیا اللہ کے نبی نے ایک 9 سال کی بچی کے ساتھ ولیمہ نہیں منایا؟ جس آدمی کو دل میں اتنا بھی شک آیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی سے غلطی ہو گئی ہو، اسی وقت وہ کافر بن جائے گا۔ ایسے ہزاروں شبہات آج ہماری گلی کوچوں میں موجود ہیں۔ یہ دور فتنوں کا ہے، اور جو آدمی اس شبہ میں پڑا، اس شک میں مبتلا ہوا، اللہ معاف فرمائے، کتنے تو ایسے ہیں کہ وہ صحابہ جن کو چلتے پھرتے جنتی کہا گیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے خطاب کیا۔ وہ یہود و نصارہ جو جاہل نہیں تھے، علم رکھنے والے تھے، انبیاء ان کے پاس آئے تھے، کتاب ان کے پاس تھی۔ اللہ نے علم والوں سے کہا کہ اگر ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ کی زندگی، ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کا چلنا، ان کا بیٹھنا، اللہ نے سب کی اقتداء کا حکم دیا ہے۔ اور یاد رکھیے، جو آدمی صحابہ کی شخصیت پر انگلی اٹھائے، جو آدمی صحابہ کے مسئلے میں ادنا دل میں کچھ بھی رکھے، وہ صحابہ جن کو جگہ بجگہ کُلًا وعد اللہ الحسنی کہہ کر جنت کے فرمانے سنائے گئے، دل میں شک پیدا کر لیجئے کہ فلاں صحابی صحیح نہیں ہے، فلاں صحابی کے مسئلے میں ایسی بات ہے، وہ آدمی یقین رکھیے شک و شبہ میں مبتلا ہے، اور ایسا آدمی کبھی قلب سلیم والا ہو نہیں سکتا۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ قلب سلیم کے لیے ضروری ہے کہ بدعات کی محبت سے انسان دور رہے۔ جو بدعاتیں آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، جب بھی بدعات کو دیکھے دل میں نفرت کی آگ کو جلا لیں۔ بدعاتی سے نفرت کرنا یا اس کی بدعات سے نفرت کرنا، یہ ایمان والے کے ایمان والے ہونے کی دلیل ہے۔ جس آدمی کو بدعات سے نفرت نہیں ہوتی، امام زہری رحمہ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جو خوارج کے طبقے سے تھا۔ بعض لوگوں نے اسے اہل قرآن کہا کہ بہت بہترین قاری ہے۔ کیا کہا؟ کہ بہت بہترین قاری ہے، اچھی قرات کرتا ہے، آپ اس کی قرات کو سن لیجئے۔ کہا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ کہا گیا کہ خوارج کے مذہب کا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو امام زہری نے اس کو فوراً اپنی مجلس سے بھگا دیا۔ کہا کہ اس آدمی کی قرآن کی قرات لے کر میرے پاس آئے ہو، جبکہ اس کے اندر شکوک و شبہات کا ایک دروازہ ہے، شکوک و شبہات کا گھر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی اچھی قرات سن کر اس سے میں محبت کرنے لگ جاؤں جو خود اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے۔ جو آدمی اپنے دل میں شک و شبہ رکھتا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس بدعتی کی محبت میرے دل میں آ جائے، لہذا ایسے آدمی سے قرآن سننے تک کو امام زہری نے ناپسند کیا، جو آدمی اپنے اندر شکوک و شبہات کر لے کر چلتا ہے۔
محترم حاضرین، ضروری ہے کہ اس سے انسان کا دل پاک ہو، گناہوں سے پاک ہو، شہوت پرستی سے پاک ہو، اور آخری چیز جو قلب سلیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر مسلمان کے لیے انسان کا دل پاک ہو، صاف ہو۔ آپ کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، کسی کو آپ اپنے سے کمتر نہ سمجھے، کسی کے جاب کی وجہ سے، اس کے مینٹیننس کی وجہ سے، یا یوں سمجھیے اس کی خاندانی حالت کی وجہ سے، اس کا لباس دیکھ کر اگر وہ مسلمان ہے آپ اسے حقیر سمجھتے ہیں، اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، یہ دل کی بیماری ہے۔ آپ کسی پر حسد کرتے ہیں، یہ دل کی بیماری ہے۔ کسی سے بغض رکھتے ہیں، کسی سے نفرت کرتے ہیں، یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں۔ اور جو آدمی ان دل کی بیماری مبتلا ہے وہ قلب سلیم والا کبھی نہیں ہو سکتا، اور جو آدمی قلب سلیم والا نہیں ہوگا ایسے آدمی کی مغفرت تو چھوڑیے، وہ قیامت کے دن کامیاب بھی نہیں ہوگا۔ محترم حاضرین، ضروری ہے، خاص کر بات اگر مسلمانوں کے حوالے سے کی جائے، یہ بات ہم جانتے ہیں، یہ سنتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی جو حالتیں ہیں، آپ دیکھیں کہ اختلاف ایک وقت تھا کہ بڑی بڑے قبائل میں اختلاف ہوتا تھا، آج تو صفوں میں اختلاف ہے، پیر ملے ہیں لیکن دلوں میں اختلاف ہے۔ یہ اختلاف یا مسلمانوں سے نفرت یہ قلب سلیم سے انسان کو دور کر دیتی ہے۔ جو آدمی اللہ کے پاس کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کی اپنی انفرادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دل کو پاک رکھے۔ آپ اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھیے، چاہے کسی نے آپ کا حق مارا ہو، چاہے خاندان میں کسی نے آپ کو میراث نہ دی ہو، چاہے یوں کہیے کہ کسی نے آپ پر ظلم و زیادتی کی ہو، مگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ اپنے دل کو لوگوں کے مسئلے میں پاک و صاف رکھیں۔ یہ ایمان ہے، یہ قلب سلیم ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ قرآن و حدیث میں مسلمانوں کے حوالے سے ایک آدمی کے دل کو پاک ہونا کتنا ضروری ہے، اس کے بے شمار مثالیں بیان کی گئی۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الاعمال فی کل یوم اثنین و خمیس فیغفر اللہ فی ذلک اليوم کل امرئ لا یشرک باللہ شیئا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب پیر کا دن ہوتا ہے، جمعرات کا دن ہوتا ہے، ہفتے بھر میں بندوں نے جو نیک اعمال کیے ہیں ان سب کو لے جا کر اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ پیر کے دن اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ سارے لوگوں کے اعمال کو دیکھتا ہے، تو جس آدمی نے شرک نہیں کیا ہے اور جس آدمی کے اور اس کے مسلمان بھائی کے بیچ میں کوئی اختلاف، دل کا موٹاؤ نہیں ہے، تو اللہ ایسے دو لوگوں کے اعمال کو چھوڑ کر باقی سب کے اعمال کو دیکھ بھی لیتا ہے، انہیں قبول بھی کر لیتا ہے۔ لیکن جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ اس کے عمل کو واپس کر دیتا ہے، اور اسی طرح وہ آدمی جس کے دل میں اور اس کے دوسرے مسلمان بھائی کے دل میں کچھ نہ کچھ ہے، چاہے وہ اختلاف ہو، چاہے وہ لڑائی ہو، حسد ہو یا کینہ ہو، کسی بھی قسم کا بغض اگر اس کے دل میں ہے اللہ اس کے اعمال کو لوٹا دیتا ہے۔ اس نے نمازی پڑھی ہوگی، اس نے حج بھی کیا ہوگا، اس نے زکوٰۃ بھی دیا ہوگا، رمضان کے روزے بھی رکھے ہوں گے، مگر اس کا دل مسلمانوں کے لیے پاک نہیں ہوگا، یہ نامہ اعمال اللہ کے پاس نہیں پہنچیں گے۔ اسی لیے صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا ای الناس افضل، اے اللہ کے نبی یہ تو بتائیے کہ لوگوں میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مخموم القلب وصدوق اللسان، ہر وہ آدمی جو دل کے اعتبار سے مخموم ہے اور زبان کا سچا ہے۔ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی زبان کا سچا تو ہم جانتے، یہ دل کا مخموم کسے کہتے ہیں؟ تب اللہ کے نبی نے کہا التقی النقی الخفی لا اثم علیہ ولا بغی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مخموم القلب سے مراد وہ آدمی جو متقی ہے، وہ آدمی جو صاف ستھرا ہے، وہ آدمی جو لوگوں کے اندر ہلکا اپنے آپ کو رکھتا ہے، اور اسی طرح وہ آدمی جس کے دل میں کسی دل آدمی کے لیے کوئی نہیں ہے، اس کا دل بالکل صاف و شفاف ہے، آئینے کی طرح صاف ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ آدمی دنیا کا سب سے افضل آدمی ہے۔ محترم حاضرین، ایمان والوں کی علامت ہے کہ کسی آدمی کا ایمان کبھی پکا ہو ہی نہیں سکتا، مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا دل مسلمانوں کے لیے پاک نہ ہو۔ اسی لیے دیکھیں کہ صحابہ اکرام میں دو طبقے کے صحابہ، پہلے اولین یعنی پہلے ہجرت کرنے والے، پہلے ایمان لانے والے، اس کے بعد دوسرے طبقے کے وہ صحابہ جو بعد میں ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں ایمان لانے والے صحابہ کے بارے میں کہا کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ ان مقدس صحابہ کا جو دوسرے طبقے کے ہیں ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بعد میں ایمان لانے والے کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، اور جو ہم سے پہلے صحابہ ایمان لا کر دنیا سے چلے گئے اے اللہ تو ان کے گناہوں کو بھی معاف کرنا، اور ہمارے دل میں اور گزرے ہوئے صحابہ کے دل میں کسی قسم کے میل کو اے اللہ تو دل میں نہ رکھنا، بے شک تیری ذات غفور رحیم اور رؤوف الرحیم ہے۔
محترم حاضرین، اس آیت پر غور کیجئے کہ خود صحابہ کے ایمان کا حصہ یہ تھا کہ صحابہ اپنے سے پہلے والے صحابہ کی مغفرت مانگا کرتے تھے، اور یہ ایمان والے کی علامت ہے کہ جو بھی آدمی جسے آپ جانتے ہیں، جسے آپ نہیں جانتے لیکن ایمان والا ہے، اس کے مسئلے میں دل کو پاک و صاف رکھنا یہ صحابہ کی سنت ہے اور ایک آدمی کے ایمان کی علامت ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک مومن غر ہوتا ہے، غر کا مطلب دل کے اعتبار سے اتنا بھولا بھالا، مزاج کے اعتبار سے اتنا سادہ کہ جو چاہے اسے دھوکہ دے دے، جو چاہے اسے دھوکہ دے دے، اتنا دل کا پاک و صاف ایک مومن ہوتا ہے، کریم بزرگ ہوتا ہے۔ پھر آپ نے ایک فاجر کے بارے میں، فاسق کے بارے میں کہا کہ فاسق بڑا چالاک ہوتا ہے۔ فاسق کیا ہے؟ بڑا چالاک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کمینہ بھی ہوتا ہے۔ تو لہذا مومن کی صفت دل کی سادگی ہے کہ ہر کسی کو آپ اچھا سمجھیں، ہر کسی کے مسئلے میں آپ خیر سوچیں، یقیناً یہ ایمان والے کی ایک عظیم علامت ہے۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے کہ دل کی سلامتی یہ اعمال میں ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس دوسرے اعمال میں کوتاہی ہو جائے مگر اس کا دل پاک و صاف ہے تو یہ اکیلا عمل اس آدمی کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اگر صرف دل پاک ہے، باقی سارے اعمال میں کوتاہی ہے مگر اس کا دل پاک و صاف ہے، حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اس آدمی کے جنت کا راستہ زیادہ آسان ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ نے مسجد کے دروازے کی طرف اشارہ کہا کہ ابھی تمہارے پاس اس دروازے سے ایک جنتی داخل ہوگا۔ سارے صحابہ کی نگاہیں دروازے کی طرف لگ گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس مجلس میں موجود تھے، تو دیکھا کہ ایک انصاری صحابی آئے، انہوں نے ان کے گلے میں ایک لکڑی تھی، گردن میں ایک لکڑی تھی جس پر انہوں نے جوتے لٹکائے تھے، وضو کر کے آئے تھے، داڑھی سے اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا، آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، نماز پڑھے اور چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا، اللہ کے نبی نے کہا کہ ابھی ایک جنتی تمہارے پاس آئے گا، وہی صحابی دوسرے دن نکلے۔ تیسرے دن اللہ کے نبی نے کہا ابھی ایک جنتی آئے گا، وہی صحابی نکلے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ویسے بھی صحابہ عمومی طور پر نیک اعمال کے بڑے شوقین تھے، تو حضرت عبداللہ کے دل میں آیا کہ میں پتہ کروں کہ آخرکار اللہ کے نبی نے ان کو جنتی کس عمل کی بنیاد پر کیا۔ بہانہ کر کے ان کے گھر میں مہمان بن گئے، 3 دن تک ان کے گھر میں گزارا، دن اور رات، تاکہ پتہ کریں کہ مسجد میں تو ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، مسجد گھر کے باہر عام عبادت کرتے ہیں، ضرور کوئی نہ کوئی ایسا عمل گھر کے اندر کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے بشارت دی۔ رات میں تہجد کے لیے حضرت عبداللہ کھڑے ہو رہے ہیں، رات بھر تہجد پڑھ رہے ہیں، اور اس انصاری صحابی کو دیکھتے ہیں کہ ایک دن رات میں اٹھتے ہیں، کبھی رات میں اٹھتے ہی نہیں، سیدھا فجر کی نماز میں اٹھ جاتے ہیں۔ 3 دن ہو گئے، کوئی خصوصی عمل سمجھ میں نہیں آیا، بلکہ حضرت عبداللہ ان سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے، تو آخرکار مجبور ہو کر گئے اور پوچھ لیا کہ 3 دن لگاتار آپ مسجد میں آئے اور اللہ کے نبی نے آپ کے آنے سے پہلے اشارہ کر کے بتایا تھا یہاں سے جنتی آئے گا، آخرکار بتا تو دیجئے وہ عمل کون سا ہے۔ تو حضرت وہ انصاری صحابی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ عمل کون سا ہے، لیکن ہاں ایک عمل ایسا ضرور ہے جس کی طرف میں اشارہ کروں گا اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اسی کی وجہ سے مجھے بشارت دے گا۔ کہتے ہیں جب اپنے بستر پر میں جاتا ہوں، جب رات میں، روزانہ رات میں جب بستر پر جاتا ہوں، مسلمانوں میں سے سارے مسلمانوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ کسی آدمی کے مسئلے میں، کسی مسلمان کے دل کے مسئلے میں میں اپنے دل میں اتنا بھی کیا ہے رنجش باقی نہیں رکھتا، سب کو پاک کر دیتا ہوں، مجھے امید ہے کہ یہی وہ عمل ہوگا۔ حضرت عبداللہ نے کہا ضرور یہی وہ عمل ہے۔ یاد رکھیے یہ دل کی پاکی اتنی ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، بہت سارے جنتی اس دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر انسان کا دل پاک ہو۔ جس آدمی کے دل میں ادنا گندگی بھی ہوگی اس کو جنت کا فیصلہ سنا بھی دیا گیا ہوگا تب بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا، پل صراط سے گزر کر جنت کے میدان میں پہنچیں گے، وہاں پہنچنے کے بعد حقوق العباد کا حساب و کتاب بھی ہوگا، اب جنت میں داخل کرنا ہوگا، لیکن کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ کہ جنت میں داخل کرنے سے پہلے اللہ ہر جنتی کی دل کو دھوئے گا۔ جنت میں داخل کرنے سے پہلے ہر جنتی کی دل کو دھوئے گا، اس کے دل کے اندر بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے،
کسی کے مسئلے میں کوئی بھی گندگی ہے اللہ اس گندگی کو صاف کرے گا، پھر جنتی جنت میں جائے گا۔ علماء سوال کرتے ہیں کہ مان لو اگر کسی کے دل میں حسد بھی موجود ہے، کسی کے دل میں کینہ بھی موجود ہے، کسی کے دل میں برائی بھی موجود ہے، جنت تو ایسی نعمت ہے جو دل میں چاہیں گے آ جائے گا۔ حسد اگر کسی کو دیکھ کر بھی لیا، مانگتے ہی مل جائے گا، تو حسد جنت میں نقصان کیسے پہنچانے والا ہوگا؟ تو علماء خود جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دل کو پاک و صاف اس لیے کرے گا کیونکہ یہ جنت نعمتوں کی جگہ ہے، اور جس آدمی کے دل میں بیماری ہے، ہر بیماری یہ اللہ کا عذاب ہے، اور جنت میں کوئی عذاب نہیں۔ ہر بیماری، حسد یہ اللہ کا عذاب ہے، مسلمانوں کے دل میں نفرت کا پھیلنا یہ اللہ کا عذاب ہے، اور جنت میں کوئی عذاب نہیں، جنت میں صرف ثواب ہی ثواب، سلامہ ہی سلامہ ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک و صاف کریں گے۔ ابن عساکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَصْلُ الْعِبَادَةِ مُكَابَدُ اللَّيْلِ وَأَقْصُرُ طُرُقِ الْجَنَّةِ سَلَامَةُ الصَّدْرِ۔ ابن عساکر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ اصل عبادت کیا ہے؟ 5 وقتہ نمازوں کو پڑھنا یہ واجب ہے، نہیں پڑھو گے تو گنہگار ہوں گے۔ اصل عبادت رات کی عبادت ہے، اصل عبادت رات میں پڑھی جانے والی تہجد ہے، کیونکہ وہ عبادت بندے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَأَقْصُرُ طُرُقِ الْجَنَّةِ سَلَامَةُ الصَّدْرِ، اور جنت کو پہنچنے کا سب سے شارٹ کٹ راستہ یہ دل کی سلامتی ہے۔ جس آدمی نے تمام گناہوں سے پاک رہ کر بھی اگر گناہ ہو بھی جاتے ہیں مگر اس کا دل پاک و صاف ہوتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے کیا ہے؟ جنت کے فیصلے اللہ ضرور کرے گا۔ اسی لیے دیکھیں کہ صحابہ اکرام کی ہستیاں ہو، انبیاء کی ہستیاں ہو، ان کے اندر یہ صفت موجود تھی، یہ صفت موجود تھی کہ اپنے تو اپنے غیروں کے لیے بھی ان کے دل پاک و صاف تھے۔ بہت ساری مثالیں قرآن و حدیث میں آپ کو مل جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹی ہیں، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، وہ احد کا دن تھا جس دن آپ گڑھے میں گر گئے تھے، جس دن آپ کی پیشانی پھٹ گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے تھے، اے اللہ کے نبی اس احد کے دن سے بھی کوئی برا دن آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ تو اللہ کے نبی سوچنے لگے، کہا کہ ہاں اس سے بھی برا دن آیا۔ کہنے لگے کہ جب میں بنی اشہل بنی عبد یالیل میں طائف گیا تھا، طائف میں اس امید سے گیا تھا کیونکہ مکہ والوں نے میرا بائیکاٹ کر دیا تھا، مجھے ان سے امید نہیں تھی، میں وہاں گیا ہو سکتا ہے میری بات کو مانیں گے، مگر ان لوگوں نے میری بات کو نہیں مانا، مجھے رسوا کیا، اپنے اوباش بچوں کو میرے پیچھے لگا دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ لہو بہتے بہتے آپ کے پیر تک آ کر پہنچ گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں آ کر رک گئے، ایک صحابی آپ کے ساتھ موجود تھے، اسی وقت آسمان سے حضرت جبرائیل آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا تھا، اللہ آپ کی حالتوں کو جانتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں تکلیف ہوتی، اللہ کے فرشتے زمین پر آیا کرتے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندے آپ تھے۔ جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے یہ پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے، وہ مکہ والے جن کی وجہ سے آپ یہاں آئے ہیں، وہ طائف والے جن کی وجہ سے آپ نکلے، آپ حکم دیجئے، جنہیں چاہے انہیں 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر رکھ دیا جائے گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا ہے، آپ کو دلی تکلیف پہنچائی گئی ہے، اللہ کے نبی کیا چاہتے؟ انصاف تو یہ تھا کہ برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے، لیکن اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، کہا کہ اے اللہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، یہ نہیں تو ہو سکتا ان کی آنے والی نسل مسلمان ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی کا دل کتنا پاک و صاف تھا کہ مار کھائے ہیں، زخم موجود ہیں، خون بہ رہا ہے، مگر ایسے دشمنوں کے لیے اپنے دل کو پاک و صاف رکھتے ہیں اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ اصل میں سلامت الصدر ہے۔ اپنے تو اپنے، غیر جنہوں نے ستایا ہے، اگر انسان اپنی کامیابی چاہتا ہے اپنے دل کو پاک و صاف رکھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی کہا کرتے تھے لا یبلغنی احد من اصحاب احد شیئا، کہ میرے صحابہ، کچھ صحابہ کی شکایت لے کر میرے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب کسی صحابی کی شکایت میرے پاس آتی ہے، دوسرا دن ہوتا ہے میں اپنے گھر سے باہر نکلتا ہوں تو میں اپنے دل کو اس صحابی کے مسئلے میں پاک و صاف کر کے نکلتا ہوں، میں اپنے دل کو پاک و صاف کر کے نکلتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فلاں کی شکایت کو سن کر اس کے دل میں، میرے دل میں کوئی برائی آ جائے۔ مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی اپنی پریکٹس کر رہے تھے کہ روزانہ جان بوجھ کر اپنے دل کو پاک و صاف رکھتے تاکہ جس دن اللہ آپ کی روح کو قبض کرے اس دن بھی آپ کا دل پاک و صاف ہو، اور اسی پاک و صاف دل کے ساتھ اللہ کے سامنے آپ اٹھائے بھی جائیں۔ یہ اللہ کے نبی روزانہ کوشش کیا کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ انبیاء کی ایک عظیم خاصیت تھی۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں پتلا گئی، آپ کسی ایک سمت دیکھ رہے تھے تو صحابہ نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ
وہی آپ پر نازل کی جا رہی ہو۔ اللہ کے نبی گھبرائے، آپ کا چہرہ لال تھا اور آپ کہنے لگے کہ یحکیٰ نبی من الانبیاء، ایک نبی کی حکایت مجھے بیان کی گئی، گویا اس نبی کو میں دیکھ رہا ہوں، اس کی حالات کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک نبی کو پکڑ کر لایا گیا، اس کے پیر کو 2 لوگوں نے پکڑا تھا، ہاتھ کو 2 لوگوں نے پکڑا، اس نبی کو اتنا مارا گیا کہ سر سے لے کر پیر تک لہو لہان ہے، مار کر قوم کے بیچ میں لا کر پھینک دیا گیا، مار کر قوم کے بیچ میں لا کر پھینک دیا گیا۔ وہ نبی اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے اور کہتا ہے اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون۔ وہ نبی مار کھانے کے بعد کہتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس نبی کو گویا میں نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں، وہ نبی ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اے اللہ تو انہیں معاف فرما، اے اللہ یہ تجھے نہیں جانتے، اے اللہ یہ مجھے نہیں جانتے، یہ تیرے دین کو نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، یہ دل کی پاکی مطلوب ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثالیں ہمارے سامنے چھوڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں صحابہ کی مقدس ہستیاں اعمال میں بہت بڑے بڑے اعمال کو کرتے تھے، ان میں سے ایک عظیم عمل صحابہ کا یہی تھا۔ اللہ نے صحابہ کے دل کے بارے میں گواہی دی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ کہتا ہے کہ صحابہ اکرام کے دل دنیا کے مسئلے میں اتنے پاک و صاف تھے کہ جس مال کو انہوں نے کسی غیر کو دے دیا، اسی مال کی ضرورت ان کو آن بھی پڑی تو اس مال کی ذرہ خواہش بھی دل میں نہیں کرتے، یعنی جو دے دیا اللہ کے لیے دے دیا، دوبارہ اس میں تمنا بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دل کے بارے میں گواہی دی۔ ایاس بن معاویہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے صحابہ کے اور تابعین کی مجلسوں میں آپ نے شرکت کی ہے، یہ تو بتائیے کہ صحابہ خود اپنے میں سب سے افضل کس کو سمجھتے تھے؟ صحابہ تو تھے لیکن اس صحابہ میں بھی صحابہ افضل تھے، تو کہنے لگے کان افضلہم عندہم اسلمہم صدرا واقلہم غیبا۔ کہتے ہیں کہ صحابہ خود آپس میں سب سے زیادہ افضل اس کو سمجھتے جس کا دل سب سے زیادہ پاک و صاف ہوتا اور جو سب سے کم غیبت کیا کرتا تھا۔ سفیان ابن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن ابی بشیر رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ صحابہ کا مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، کانوا یعملون قلیلا ویؤجرون کثیرا۔ صحابہ کے اعمال چھوٹے چھوٹے تھے، حضرت ابوبکر اپنے گھر کا سامان سارا لے آئے، حضرت عمر آدھا لے آئے، مگر ان کا ملا کر بھی کیا ہے بڑی چیز نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کو اللہ نے ثواب جنت جیسے عظیم ثواب دیا۔ آخرکار بتائیے کہ عمل تھوڑا ثواب اتنا بڑھ کر انہیں کیوں دیا گیا؟ تو کہتے ہیں لسلامت صدورہم، کیونکہ ان کے دل پاک و صاف تھے، وہ اپنے دلوں کے مسئلے میں کسی قسم کی گندگی کو نہیں رکھتے تھے۔ دل پاک و صاف کیسے ہو؟ انبیاء کی طرح ہو، صحابہ کی طرح ہو، ہمارے وہ سلف صالحین جنہوں نے ہمارے سامنے مثالیں اور نمونے دیے ویسا دل پاک و صاف ہو۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی، حافظ قرآن اور اسی طرح ہزاروں لوگوں کا حافظ بنانے والے صحابی، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو یہ صحابہ کا نام لے کر دعا کرتے تھے، کہتے اے اللہ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو معاف فرما، اے اللہ تو عمر بن خطاب کو، عثمان بن عفان کو، علی بن ابی طالب کو۔ اس طرح ایک سانس میں بلکہ ایک مجلس میں 70 صحابہ کا نام لے کر کیا ہے ان کی مغفرت کی دعا مانگتے تھے۔ تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ جب کسی انسان کے انتقال کا وقت آتا ہے وہ اپنا خیر سوچتا ہے، وہ دوسروں کی مغفرت کیوں مانگے گا؟ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ حالت ایسی ہے کہ انسان اپنا سوچے گا، آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ تو کہتے میں اللہ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اے اللہ جن مقدس ہستیوں کو تو نے جنتی کہا تھا ان کے بارے میں میرے دل میں ادنا بھی شک نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ اپنی مغفرت میں مانگوں اس سے افضل ہے کہ صحابہ کے مسئلے میں اپنے دل کو پاک و صاف رکھوں، یہ افضل عمل ہے۔ سبحان اللہ، ایک ایسی دل کی پاکی سلف صالحین رحمہ اللہ کے پاس موجود تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بیٹے، ایک آدمی آیا، وقت کے قائد ہیں، امیر ہیں، مسلمانوں کے سردار ہیں، ایک آدمی آ کر شکایت کہنے لگا کہ فلاں آدمی نے ایسا کیا ہے، لہذا مجلس اکٹھا ہو گئی، اس آدمی کو بیچ میں کھڑا کیا کہ بتا اب میں تجھے کیا سزا دوں؟ تو آدمی کہنے لگا میں نے کیا کیا، میں تو ایک آدمی کے بارے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو اب حالت کیا، حالت یہ ہے کہ جس آدمی کی تم شکایت لے کر میرے پاس آئے ہو، اگر حقیقت میں وہ آدمی گنہگار ہے تب بھی تم چغل خور ہو، تم چغلی میرے پاس لے کر آئے، اگر وہ آدمی غلط نہیں صحیح ہے تو تم الزام لگانے والے ہو۔ اب بتاؤ چغل خور کی سزا دوں یا الزام لگانے والے کی سزا دوں؟ کیا سزا دوں؟ یا تو تمہیں میں معاف کر دوں اس شرط پر کہ آئندہ کبھی کسی کی شکایت کسی کے سامنے نہیں کرو گے۔ سبحان اللہ، یہ کیسے پاک و صاف دل تھے۔ محترم حاضرین، وہب بن منبہ رحمہ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، مجلس میں بیٹھے تھے، درس دے رہے تھے، ایک آدمی مسجد میں آیا اور آ کر کہتا ہے فلان یشتمک، اے وہب بن منبہ رحمہ اللہ علیہ اس گلی میں اس نکڑ پہ ایک آدمی بیٹھ کے آپ کو گالی دے رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ آدمی کا نام لے کر کہا کہ اس نکڑ پر بیٹھ کر ایک آدمی آپ کو گالی دے رہا ہے، خاموش رہے، کچھ جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد وہ آدمی بار بار بات دہرا رہا ہے کہ فلاں فلاں آدمی آپ کو گالی دے رہا ہے، تو وہب بن منبہ رحمہ اللہ علیہ کو غصہ آیا،
کہا کہ دیکھو وہ آدمی کہیں بیٹھ کر مجھے گالی دے رہا ہے, مجھے پتا نہیں تھا, مگر شیطان چاہتا تھا کہ وہ بات مجھ تک پہنچے, اور تم شیطان کے پیغمبر ہو, تم شیطان کے میسنجر ہو, شیطان کا پیغام میرے پاس لے کر آ, چلے جاؤ, اپنی مجلس سے دور کر دیا. سبحان اللہ, یہ دل کی پاکی اللہ کو مطلوب ہے. ایسا ہی دل اللہ چاہتا ہے. لوگوں کی شکایتوں کو سننا, ان کی شکایتوں کو دل میں رکھنا, لوگوں کے سامنے پھیلانا, یہ دل کی بیماری ہے, اور کوئی بھی آدمی اس دل کی بیماری کے ساتھ کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کامیاب نہیں ہو سکتا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کو مارا گیا. کس قدر مارا گیا ہم سب نے بارہا سنا ہے. ایک ڈاکٹر کو بلایا گیا, پیٹ کھول کر دکھایا گیا. ڈاکٹر نے کہا کہ ایک ہی جگہ پر اتنی مار پڑی ہے کہ اس گوشت کے حصے کو کاٹ کر نکالنا پڑے گا, ورنہ یہ سڑا ہوا حصہ پوری پیٹ کو سڑا دے گا. لہذا ٹھیک ہے, وقت طے کر دیا گیا. جیسے اس ڈاکٹر نے چیرا لگایا, جسم سے تکلیف ہوئی, خون بہنے لگا, فوراً ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہم اغفر للمعتصم, اللہم اغفر للمعتصم. کہنے لگے اے اللہ, جس معتصم بادشاہ کی وجہ سے یہ مار پڑی ہے, اے اللہ اس معتصم کو تو معاف فرما, اے اللہ تو اسے گناہوں کو معاف کر دے. ڈاکٹر کو بڑا تعجب ہوا کہ جس آدمی کی تکلیف, جس آدمی وجہ بنا ہے اس تکلیف کا, آپ اس کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. کہنے لگے کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا آدمی ہے. میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں آؤں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے میں سے کسی کے خلاف میرا مقدمہ موجود ہو. اور یہ بھی کہنے لگے کہ دیکھو اس نے جو کیا سو کیا, اللہ اس کا محاسبہ کرے گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے, اس لیے میں اللہ کے بندے کو معاف کر رہا ہوں جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے. سبحان اللہ, ایسی دل کی سلامتی ضروری ہے. محترم حاضرین, وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. اب انسان سوال ہے کہ کس کے لیے اپنے دل کو پاک رکھے. سب سے پہلے ہر انسان کے لیے جس کے چہرے کو آپ جانتے ہیں, جس کے چہرے کو آپ نہیں جانتے, جس کی برائی آپ نے سنی ہے, ہر آدمی کو دل سے معاف کیجئے, کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے. اس کے علاوہ اہم چیز اپنے رشتہ داروں کو. آپ دیکھیں کہ رشتہ داروں اور جو خاندانی معاملات ہیں یہ بڑے عظیم ہوتے ہیں. ایک انسان اپنے بھائیوں کی وجہ سے, خاندان کی وجہ سے طاقتور ہے, کمزور ہوتا ہے. ضروری ہے کہ خاندان کے مسئلے میں اپنے دل کو پاک و صاف رکھے. آپ کے چچا ہوں گے, آپ کے خالو ہوں گے, آپ کے پھوپھا ہوں گے, ان سب کی اولاد ہوگی, کچھ نہ کچھ اختلافات ضرور ہوں گے. سب سے زیادہ یہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے مسئلے میں ہر انسان اپنے دل کو پاک و صاف رکھے. اسی طرح مسلمانوں کے کچھ ذمہ دار ہیں. اسلامی حکومت تو ہے نہیں, بڑی مشکل سے جو ہے ہمارے چھت کا, ہمارے سر کے چھت, یہ جماعت و جمعیت ہے. جماعت و جمعیت کے ذمہ داروں کے مسئلے میں اپنے دلوں کو پاک صاف رکھے. علماء اکرام جن سے دین سیکھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے, علماء کے مسئلے میں اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھے. بلکہ ہر وہ آدمی جو دین کی طرف رغبت رکھتا ہے, ہر اس آدمی کے مسئلے میں دل کو پاک و صاف رکھے. یہی دل کی پاکی اور سلامتی انسان کو کامیاب کرنے والی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم میں سے ہر انسان کی دل کو پاک و صاف فرمائے, چاہے وہ عامت الناس کے مسئلے میں, رشتہ داروں کے مسئلے میں ہو, قوم کے ذمہ داروں کے مسئلے میں ہو, یا علماء یا طلبۃ العلم کے حوالے سے ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.